بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو آپ علیہ السلام کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ علیہ السلام سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ علیہ السلام کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے، اناج مصر سے خرید کر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی مصر پہنچے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ میرا کرتا میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا، اور پھر میرے بابا کو میرے خاندان کو یہاں مصر لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی آپ علیہ السلام کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی، آپ علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر پہنچے، اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام کے بیٹوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے، اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کے زاروں کے تار رونے لگے۔ 40 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پہ بٹھایا، اور تمام لوگ آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا، اور آپ علیہ السلام کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ بس جو بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے، اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا، اس کا نام گوشن رکھا۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ تقریباً 24 سال کے بعد آپ علیہ السلام کے بابا یعقوب علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے، اور وصیت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں تدفین کیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سعد کے پہلو میں تدفین کیا، اور پھر مصر آ کر اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا آپ علیہ السلام کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے۔ اس بات پہ غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کے ہر گھر میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کی رحمت ہر گھر میں رہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ میں نے جبرائیل امین سے سنا ہے کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت میرے لوگ یہاں سے لے کے میرے بابا، میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلو میں تدفین کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگے، اور اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کے بعد اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ آپ علیہ السلام کے جد یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا، کون ہے جو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ایک بوڑھی اٹھ کے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، اور
یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جد یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کے فلسطین آ پہنچا، اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 400 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد انہی کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا۔ سلام اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر، سلام اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر، اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ نگہبان۔